تکلیف نہ دو کسی کو حضرت، تکلیف نہ دو کسی کو، یہ اس طرح تکلیف نہ دو کسی کو. یہ وہ بزرگ تھے تو بس اللہ کے رنگ ہے نا حضرت، اللہ نے کسی کو کچھ دینا ہو تو پھر خود ہی دلوں میں باتیں ڈال دیتے ہیں. تو دل میں بات کیا ڈلی کہ اللہ کے حضور یہ عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے شہر میں تیرا سب سے زیادہ مقرب کون ہے، خود ہی ڈالی نا دل میں بات. تو وہ لکھا ہے کہ انہوں نے رات کو دعا کی یا اللہ مجھے دکھا میرے شہر میں سب سے زیادہ تیرا مقرب کون ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ کوئی صدا لگا رہا ہے کہ وہ فلاں جو کپڑے کا تاجر ہے نا وہ اس وقت شہر میں سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو بڑا حیران ہوا کہ بھائی کوئی عالم ہوتا، کوئی فاضل ہوتا، کوئی شیخ ہوتا، کوئی قاری ہوتا، کوئی حافظ ہوتا، یہ تو کپڑے کا تاجر ہے. کیونکہ جتنی دیر آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ نہیں تو پھر آپ کو حقیقت کا بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ بندے کا پتہ ہوتا لگتا ہے جو واہ پہن رہا ہے. ویسے تو ہم بہت کچھ ہیں حضرت، واہ پہ یہ فون بھی نہیں چکتے ہیں. جس دن اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم کسی کے کام آئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو. یہ شکر ہے اللہ نے دینے والا کیا ہے، اللہ نے لینے والا کیا. یہ محرم آیا ہے نا، ہم سب نے اپنے اپنے چاہ پورے کرنے ہیں. ہمیں کیا لگے اہل بیت سے، یہ ہم نے اپنے اپنے چاہ پورے کرنے ہیں. یہ ہم نے اپنا اپنا نفس موٹا کرنا ہے. جی میں اینیاں دیگاں پکائیں تو پکا پائی پہ بے لحاظ بادشاہ ہیں جی، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تیری دیکھوں سے کیا فرق پڑے. وہ کہا بھی تھا نا بلے شاہ نے اے کی کیتی جاندے ہو، اے کی کیتی جاندے. چاہ ہے نا ہم سب نے اپنا اپنا پورا کرنا. کوئی حلیم بانٹ لے گا، کوئی حلوہ بانٹ، لیکن ان کے راستے پہ نہیں چلنا. ان کا راستہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے ایک کرتا اتارا گیا غسل دینے کے لیے تو حضرت کی پشت پہ باقاعدہ نشان موجود تھا. شہزادے تھے. واپس میں باتیں شروع ہوئی کہ یہ نشان کا ہے. تو پھر جو غلام تھے کہا ہے کوئی بات نہ کرنا. پوچھا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا. فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا. ہاں آج بات امام کی عزت کی ہے تو سن لو. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے. وہی یہاں تو یتیم دروازے پہ آ جائے ہم پوری ہسٹری پوچھتے ہیں اسے، بتا کب یتیم ہوا تھا تو ابا تیرا گاڑی کے نیچے آیا تھا کہ ریڑے کے نیچے آیا تھا. یار چھوڑ دو ہے باتیں بنائیں کہ راستے پہ چل گیا. رات کے نو میڈیا، نو کیمرہ، نو پبلسٹی، نو اخبار، نو کسی کی غریبی کا جنازہ ہے. رات کے کچھ کرو یار اس دفعہ ان کے راستے. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جانے کے بعد کھلتی ہیں. جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا نا تو بعد میں پتا چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب مبارک سے چلایا کرتے تھے. باتیں ہیں کر لو جتنی مرضی. اے کی کیتی جاندے، اے کی کیتی جاندے. بس دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے. بڑا دھیان رکھا کرو، اس طرح نہ کرو. کوئی آیا لے کے چلا گیا. ہو سکتا ہے سٹیج والے سارے خالی ٹور جن پچھوں کسی دے کرم ہو جائے. حقیقت زہد و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب. دعائیں ہیں کچھ خاص خاص وقت ہیں کچھ خاص. دعا کرو اللہ ہمیں وہ ادا کر دے. یہ تصویریں یہ وہم ہی آپ کا سارا، کچھ بھی نہیں ہوگا. چند لائکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں میں صبح نا اس تاجر کی دکان پہ گیا، بھلا جا کے دیکھوں تو صحیح ہے کیا، کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کتنی تسبیحاں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. بھلا کیا تو گیا سادہ سا بندہ تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی. فرماتے میں نے کہا چلو تھوڑا اور گہرائی میں جاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کپڑا خریدا. تو کہتے ہیں اس میں بھی کوئی انہوں نے ایسی کوئی بحث والا معاملہ نہیں کیا. کہتے سودا ہو گیا، کپڑا میں نے لے لیا. وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے نا دینے کے لیے بڑے عاجزانہ سے انداز میں کہتے ہیں حضرت اگر ایک بات کہوں تو مان لیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا بتاؤ.
کہتے ہیں وہ جو سامنے دکان تھی نا اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہی کپڑا، یہی کوالٹی، یہی ریٹ آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گا، مجھ سے نہ خریدو، اس سے خریدو۔ بزرگ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی اپنا گائے کو جانے دیتا، کیسا دیوانہ آدمی۔ کہتے پھر دل میں خیال آیا شاید اس کا بھائی ہوگا، پھر دل میں خیال نہیں اس کا بیٹا ہوگا۔ اب فرماتا میں سوچ رہا ہوں، تو وہ مسکرا کر کہنے لگے حضرت جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں۔ تو کہتے پھر میں نے پوچھا بھائی پھر اپنا گاہک کیوں ادھر بھیج رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہنے لگے حضرت میں صبح کا بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ ایک گاہک بھی نہیں ہے، اور جتنی میری آج کی ضرورت ہے میں نے کما لیا ہے، اس لیے آپ کپڑا اس سے خریدنے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں اٹھ بھی آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا قرب کس طرح ملتا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، بڑا دھیان رکھا کرو۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ پیار کرو یار دوسرے کے ساتھ، پیار کرو۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ میری بات یاد رکھنا، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پیار کرو۔ اور قربان جاؤں اللہ کا شکر ہے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ میرا جو سلسلہ نا آج میرے دادا پردادا جو پیر و مرشد ہیں سلطان العارفین حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی آج حضرت کا عرس مبارک بھی تھا، تو یہ ان کی پہچان تھی۔ یہ شعر ہے باقاعدہ جو ان کے مزار پاک کے باہر لکھا ہوا ہے، اس میں حضرت نے لکھا تھا بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہے۔ اور پھر آگے حضرت فرماتے ہیں بیعت ہے میری حافظ عبد الکریم سے، حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہماری جھولی میں تو جو کچھ ہے سارا ہی اہل بیت کے حضرت ہیں۔ بس ایک دو بات میں کہہ کے تو بس میرا بولنا تو کچھ اور تھا، لیکن چلو جو ماحول دیکھا اس حوالے سے کبھی بھی نہیں حضرت جی کونی نہیں مارنی، کسی دے پیر دے پیر تے اپنا پیر نہیں رکھنا، اپنی ایک تصویر لی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، دیکھو تو صحیح ہوتا پھر کیا ہے کر کے۔ یہ کشف المحجوب ہے، ٹھیک ہے جی، کشف المحجوب داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے نا کوئی عابد تھے، مزاج تھا نا بزرگوں کا، اللہ کی مخلوق سے بڑا پیار تھا۔ ایک دن جا رہے تھے تو پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا، تو دل میں خیال آیا، تو اللہ کی دل میں خیال آیا تو کہتے کیا ہیں یا اللہ اگر تو پہاڑ نہ بناتا تو تیری ذرا مخلوق کو چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس وقت کے جو نبی تھے نا ان کو وحی آئی، اس سے جا کر کہو کہ تو بندہ ہو کر ہماری ملک میں تصرف کرتا ہے، ہماری بنائی چیز پہ اعتراض کرتا ہے، جا آج کے بعد ہم نے تیرا نام مقربین میں سے نکال کے جو ہمارے ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کی لسٹ میں ڈال دیا۔ وہ جو نبی تھے نا وقت کے وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا بھائی تیرے لیے پیغام ہے کہ تیرا جو نام ہے وہ سیدوں میں سے نکال کر شقیوں میں ڈال دیا گیا۔ تو لکھا ہے وہ جو عابد تھے نا وہ سجدے میں چلے گئے اور اللہ کا شکر ادا۔ جو نبی وقت تھے نا وہ کہنے لگے وہ تیرا نام مقربین کی لسٹ میں سے نکال کے دوسری لسٹ میں ڈال دیا گیا تو تو سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آگے سے کرتا ہے حضور بھی تے دیکھو ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ है ना, ہے ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ही। मैं तो इस आशिकों के अपने अंदाज होते हैं, है तो उन्हीं की लिस्ट में ना। तो आगे वो क्या अर्ज करता है, अल्लाह के जो नबी थे ना उस वक्त के, उनकी बारगाह में अर्ज करता है हजरत आप अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से अर्ज करें। जाहिर है अब मकबूल तो नहीं रहा मैं कोई, ठीक है जी, तो जाहिर है अगर मकबूल नहीं तो फिर मेरा ठिकाना जहन्नम है। तो आप अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से इतना अर्ज कर दें, या अल्लाह अगर अब तूने मुझे जहन्नम में डालना है ना तो फिर इस तरह करके मेरे जिस्म को इतना बड़ा कर दे कि सारे का सारा जहन्नम मेरे जिस्म से भर जाए, तेरा कोई बंदा जहन्नम में न जाए। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। डालना ही है ना, मैं मकबूल तो रहा नहीं, अब तो मेरा जो नाम है वो लिस्ट अशकिया में है, नहीं मकबूल रहा तेरा, तो फिर इतना एक और कर्म कर दे कि मेरे वजूद को इतना तूल दे दे, इसको इतना बड़ा कर दे कि सारे का सारा जहन्नम मेरे वजूद से भर जाए, तेरा कोई और बंदा ना आग में जाए। तो लिखा है कि
अल्लाह की रहमत को जोश आया और जो नबी वक्त थे उनको वही आई, या मेरे नबी से ये ना इसे कोई एक बात नहीं थी कि तू हमारा मकबूल नहीं रहा, हम तो जो तुझे हमारी मखलूक से मोहब्बत है लोगों को जाहिर करना चाहते थे, लोगों पे जाहिर करना चाहते थे कि तुझे हमारी मखलूक से मोहब्बत कितनी है, जा हमने तुझे भी जन्नती कर दिया और बरोज़े क़यामत तू जिस जिसके लिए कहेगा हम उसे भी जन्नत में दाखिल कर देंगे। आज 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 ये मिजाज हमारा नहीं है, पता नहीं हो क्या गया है, हर बंदे में गुस्सा चढ़े है, हर बंदे प्यार कुछ भी नहीं हुआ यार। ये आया ना माशाल्लाह मुहर्रम है, ठीक है, यकम मुहर्रम है, फिर माशाल्लाह 10 मुहर्रम भी आएगा, तो कोशिश करना इस दफा 10 मुहर्रम कुछ अपना मुहासबा करना, ये जिस तरह हमने 14 अगस्त मनाई है इस तरह ना मनाना है। और मुझे तो हैरानगी है, मैं अगर यहाँ कोई बंदा बैठा है तो मैं उससे कहूंगा भाई खान साहब से जाकर कहो नया पाकिस्तान है यार, ये जो इतने लंबे लंबे बाजियां कम से कम इस पे पाबंदी लगा दो यार, क्या तमाशा हो रहा है इसमें। भाई आप सच बताओ उस बाजी में कोई खैर का पहलू है? ओ यार अगर इतना ही तो अपने बेटे को कह चल भाई घर बैठ के मेरे को 5 मिनट बजा, तुमने उसका सर ना फाड़ दिया तो बात करना यार। बाजे दे के हमने अपने बच्चों को गलियों में निकाल दिया, जाओ जाके क्या यार, ये खुशी है, ये खुशी मनाने का कौन सा अंदाज है यार, मुझे भी तो क्या ये लिया था कि हम अपनी गाड़ियों के सलेंसर निकाल दें? क्या पाकिस्तान इसलिए लिया गया था कि सारे नौजवान को बाजे उठा ले और सड़कों पे निकल आए? ये है पाकिस्तान। किबला शाह साहब बैठे हैं, साहबजादा साहब बैठे हैं, माशाल्लाह अब्दुल जब्बार साहब हैं, अलामा साहब बैठे हैं, वो भाई किताबों में लिखा है 90,000 बेटियों की इज्जतें लूटी थी फिर पाकिस्तान बना था यार, उनकी रूहें भी बचनी होगी। हमारा 14 अगस्त देखियो ये कर क्या रहे हो, क्या हमें भूल गया पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये है पाकिस्तान। मैं हमारे सीनों में बड़ा कुछ दफन है, जिसको मिले भी तो सही ना, जिसको ये दर्द सुनाए जाके, को मिले भी तो सही, जिसको ये बताएं जाकर यार, को हमें भी तो मौका दे। वो बाबा जी कह रहे थे कि हमें भी तो मौका दो, हम भी यूथ को बताएं, आओ तुम्हें बताएं पाकिस्तान किस तरह मिला था। मैं आज भी वो आगे इस्लामाबाद तकरीर करके मैंने वहां भी ये बात बताई, मैं को पता नहीं को क्या चक था उसका, मुझे नहीं नाम याद, कोई एक मखसूस जगह हमें बताई गई, वहां से हमें रिसीव किया गया। एक मदरसा था तो दस्तारबंदी का जलसा था, दोपहर को प्रोग्राम बयां हो गया। वो बयां करने के बाद ना जो अहले इलाका थे, वो बुजुर्ग शख्सियात थी, तो आगे से हमें कहने लगे हजरत एक बड़ी भी हैं तो उन्होंने मुलाकात के लिए कहा है अगर थोड़ा सा टाइम दें। क्योंकि सियालकोट मैंने जाके फिर दोबारा रात को प्रोग्राम था, मैंने कहा हुजूर अगर माफी मिल जाए तो उन्होंने कहा नहीं हजरत ये नहीं कि आपसे मिलना है, वो जो भी आता है ना बस उनके अंदर का एक दर्द है, तो शायद उनको तस्कीन मिलती है, शायद कोई उनको को सहारा मिलता है, शायद को आस लग जाती है उनको, तो आप भी सुन लें, उनकी 5 मिनट की बात है। मैं चला गया, खैर तकरीबन 90 से ऊपर जो बड़ी भी थी उनकी उम्र थी, बातें होती रही। शायद मेरा दिल कहता है कि उसमें हिम्मत नहीं थी, उसमें हौसला नहीं था कि वो डायरेक्ट मुझसे बात कर दी, बड़ी घुमा फिरा के आखिर वो बात को वहां ले ही आई। तो मुख्तसर जो उसने मुझे कहा, माँ जी ने वो क्या कहती हैं मौलवी जी एक दुआ करानी है तो मेरी दुआ जरूर करिए। मैं अम्मा जी मैं कराना की दुआ है, तो कहने लगी जब पाकिस्तान बना ना तो हम जलंधर से हिजरत करके ना, जलंधर से इंडिया से कहते हैं हम पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान, इस्लाम का पाकिस्तान, मस्जिद वाला पाकिस्तान, शरीयत मोहम्मदी वाला पाकिस्तान, ये सैनवी वाला पाकिस्तान नहीं, ये बेहयाई वाला पाकिस्तान नहीं, ये जिस्म की नुमाइश वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वाला पाकिस्तान नहीं था। जिस अंदाज पे, जिस नहज पे हम पाकिस्तान को ले हैं, उन्होंने उस पाकिस्तान का तस्वुर नहीं इकबाल ने किया था। वो इकबाल ने तो कहा था ना, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। आज का ठंडी हवा यार, ऐसा माहौल बन गया, क्या अपनी बच्चियों की पिंडलियां हमने देखनी थी? हैं हम सड़कों पे रहने वाले लोग हैं, ड्राइव करनी होती है, आंखें बंद करके गाड़ियां नहीं चलती हैं। बाज दफा बच्चियां आगे इस हाल में बैठी होती हैं कि कभी इधर देखता हूं कभी इधर देखता हूं, मेरी घरवाली मुझे कहती है मैं तुहाडे नाल बहने डर लगता है, तुसीं किदन सीधी गड्डी मार देनी। क्या करें यार, हमारी बेटी क्या इनको हमने देखना था? ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में यार? वो जिसका ख्याल देखा गया, वो जिसका इकबाल ने तस्वुर किया था, वो पाकिस्तान कहाँ है? कहाँ ले आए हम पाकिस्तान को? मुझे कहती हैं हम जलंधर से चले,
ایک قافلے کی صورت میں نا، کہتی ہیں 4 میرے بیٹے تھے، 3 میری بیٹیاں تھیں، تو کیا ہوا، ہندوؤں کے ایک گروہ نے آ کے ہمارے قافلے کو لوٹنا شروع کر، ہر بندہ اپنی اپنی جان بچا رہا تھا، لیکن ماں اللہ نے چیز ہی وکھری بنائی ہے، باپ کو اللہ نے اولاد کے لیے وکھرا ہی درد عطا کر، ٹھیک ہے جی، ڈنڈی نہیں مارنی، یہ میری ماں کی دعا نہیں، یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ باپ کا دل نہ جلاؤ گاڑی کے پیچھے صرف یہ لکھ کے کہ یہ میری ماں، سچ بتانا ابا جی بد دعا کرتے رہے کہ ابا جی یہ کہتے رہے یا اللہ میرے پتر میں گڈی نہ دیں گے، یہ کون سا باپ ہے یار؟ پھر یہ جملہ کیوں لکھواتے ہو آپ گاڑی کے پیچھے یہ میری ماں کی دعا ہے؟ کیا باپ نے دعائیں نہیں کی؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا میرے بیٹے کے پاس گاڑی ہو؟ یہ کیوں جملہ لکھا جاتا ہے؟ نہیں، جس نے لکھا ہے کاٹو اس کو اور لکھو یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ آپ کو کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کو گرمی میں آم کی ریڑھی باپ لگاتا ہے۔ میرے والد صاحب باپڈا میں ریٹائرڈ ہوئے، میرے لیے کھمبے پہ میرے والد صاحب چڑھا کرتے تھے، میں آج گاڑی پہ لکھوا دوں میری ماں کی دعا ہے، تو جو میرا باپ گرمی، جو میرے والد صاحب دوپہر کو میرے لیے کھمبے پہ چڑھا کرتے تھے وہ کہاں گیا؟ یہ نہ کرو حضرت، ٹھیک ہے، ماں کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 بار فرمایا، لیکن ایک بار باپ کے لیے بھی تو کہا تھا نا، اس کو اس کے ایک حق سے بھی تو محروم نہ کرو۔ یہ میری ماں کی دعا ہے، نہیں، یہ میرے والدین کی دعا ہے، یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ بس قافلہ لٹنا شروع ہوا، جو جس کو بچا سکتا تھا وہ بچا رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں میں نے بھی کوشش کی اپنے بچوں کو بچانے کی، تو وہ کہتی ہیں اماں جی رو کے نا اس کی بن گئی ہوگی۔ وہ کہتی ہیں سب کچھ بچا لیا، لیکن جو میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی میں اس کو نہیں بچا سکتی، تو اس لیے جو کوئی بھی آتا ہے نا میں اس کو دعا کے لیے کہتی ہوں کہ دعا کرو میری دی میں نے لایا۔ یہ پاکستان اس طرح بناتا ہے، یہ نوجوانوں تمہارے لیے کتنی ماں نے بیٹیاں گامی تھی، پھر پاکستان بنا تھا۔ یہ کوئی کھیل نہیں تھا، یہ کوئی لاٹری میں نہیں نکلا تھا، یہ کوئی ٹی سی ایس کے ذریعے نہیں آیا تھا، یہ کوئی ایس ایم ایس کے ذریعے نہیں آیا تھا، بڑی جانیں دی گئی تھی، پھر پاکستان بارز وجود میں آیا تھا۔ اس لیے قدر کرو حضرت اس کی، یہ اس طرح نہ مناؤ۔ اسی طرح یہ جو 10 محرم ہے، دیکھو تو صحیح، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے۔ ہمارا حال پتہ کیا، دیگاں امام حسین دی ہیں تے یاریاں یزید نہ لگن۔ ہاں میں سچ کہوں گا بھائی، میں کیا سیالکوٹ سے اتنی دور جھوٹ بولنے آیا ہیں؟ جھوٹ بولنا ہوتا تو وہاں بھی بڑے معاملات، نہیں بھائی میں تو ایک درد لے کے آیا، یہ نہیں معاملہ کہ دیگیں حسین کی یاریاں یزید سے، نہیں، میں بس ایک بات کر کے اللہ کرے اللہ ہم پہ رحم فرما دے، جب کبھی اللہ جل شانہ مدینہ طیبہ لے جائیں تو وہاں جستجو کرنا کہ وہاں آج بھی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ مبارک موجود ہے، اس کی زیارت ضرور کرنا۔ اور تاریخ میں اس کے حوالے سے ایک بات موجود ہے، بس میں سنا کے میں اجازت چاہوں گا۔ اور اب جو سعودیہ والوں کی عادت ہے، ٹھیک ہے، اس گھر کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، کوئی مسمار کر دیا اس کو، سارا سڑکیں بن گئی ہیں، بس وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا جنگلہ لگا ہے، لیکن حضرت اس گھر کے اوپر آج بھی سلیٹ لگی ہے، تختی، جس پہ لکھا ہوا ہے بیت الحزن، غم کا گھر۔ اور حضرت یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور اس کو اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کے رونا، بڑا رونا آتا ہے بندے کو، یہ بندے کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں رو کیوں رہا، لیکن رونا بڑا آتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے، تو اس نے کیا کیا، وہ رات کے اندھیرے میں بھاگا اور سفر کرتا کرتا اسی گھر میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں آیا۔ حضرت نے 3 دن رکھا، 3 راتیں رکھا۔ جب جانے لگا تو حضرت نے اپنے پاس ایک کثیر رقم بھی عطا فرمائی۔ لکھا ہے تاریخ نے کہ تھوڑا سا آگے چل کے نہ پھر واپس آیا اور عرض کیا کرتا ہے، حضرت لگتا ہے میں پچھانے۔ امام مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ خیال تیرے دل میں کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پچھان لیندے تھے اپنے والد اور اپنے بھائی کے قاتل نو کارتے نہ رکھتے اور جاندے ہیں نہیں رقم عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا سن لو، جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تو تجھے تب کا پہچانتا، ہاں
بات یہ ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. آج کردار نہیں ہے، دیگاں بھی ہے، لیم بھی ہے، نان حلوہ بھی ہے، کھیر بھی ہے، حسینی سبیل بھی ہے، لیکن کردار نہیں. کیا کہا؟ وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار. تو اقبال نے بھی کہا تھا نا، اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. آؤ حضرت کردار کے غازی بنے. میرے پاکستان کو ضرورت ہے کردار کے غازی. آؤ حضرت. میں پھر وہی کہاں گا ہے کی تھی جانتے ہو ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے، اور اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق